چوتھا اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے. ہاں یہ بڑی بات کہ آدمی اپنے اخلاق کو سنوارے. عموماً جو ہمارا ماحول ہے اس ماحول میں بد اخلاقی ہوتی ہے بہت. تعلیم تو ہمیں پوری دی جاتی ہے، اساتذہ ترغیب دیتے ہیں، مودودین صاحب ترغیب دیتے ہیں، کتابوں میں اخلاق کی باتیں آتی ہیں. جتنی فارسی کی کتابیں سب اس سے بھری ہوئی ہیں. نصاب کی کتابیں کریمہ ہیں اور حکایات کی جو کتابیں ہیں اس میں اخلاقیات کی باتیں ہیں، تربیت کی باتیں ہیں، آداب کی باتیں ہیں، بولنے کے آداب ہیں، سننے کے آداب ہیں. ایسی حکایتیں ہیں کہ جن حکایات میں تربیت ہے، اصلاح ہے، تربیت اور اصلاح کی باتیں ہیں. اردو کی جو نصابی کتاب ہے اس میں بھی اس طرح کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، نظمیں ہیں، اشعار ہیں کہ جس میں نصیحت کی باتیں. لیکن عملی جو ماحول ہوتا ہے کمروں میں، بورڈنگ میں، گراؤنڈ میں، وہ کیسا ہوتا ہے؟ بد اخلاقی کا ہوتا ہے، بدتمیزی کا ہوتا ہے. گالی دیتا ہے طالب علم، ہو نہیں سکتا. سباب المسلم فسق، ماحول چکے ہوتا. تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی، اپنے اخلاق پر. اور بااخلاق آدمی کی علامت یہ ہے کہ دوسروں کی ایذاؤں پر صبر کر جائے. آدمی کے بااخلاق ہونے کی علامت کیا ہے؟ بولو نا بھائی. دوسروں کی ایذاؤں پر آدمی صبر کر جائے، یہ اخلاق کی علامت. کوئی آدمی توڑے اس سے آدمی جوڑے. سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تمہارے ساتھ برا کریں آپ اچھا سلوک کریں. تو اس کی مشقیں چوتھے نمبر میں اخلاق کی، کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں. اس محنت میں ہوئی کہ آدمی اپنے اخلاق کو سنوارے. اور پانچویں مشق ہے اخلاص کی، آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے. ریا کا مرض اپنے آپ لگ جاتا ہے. جیسے ہوا لگ جاتی ہے نا، آدمی کو سردی ہو جاتی ہے، چاہتا ہے آدمی سردی ہو جائے، کوئی بھی چاہتا ہے. بخار ہو جاتا ہے، موسم بدلتا ہے، ہوا لگ جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے. ایسا کوئی چاہتا نہیں ہے کہ میں ریاکار بن جاؤں، لیکن وہ مرض لگ جاتا ہے. تو آدمی چوکنا رہتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اخلاص کے ساتھ خدمت کریں، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں. تو اس کی مشق ہے کہ عمل کے شروع میں، درمیان میں، اخیر میں آدمی نیت کو ٹٹولے. نیت کو آدمی ٹٹولے. بہت روانی سے عبارت چل رہی ہے، ذرا اندر بھی دیکھیں کہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہوتا ہے نا، کوئی مہمان آتا ہے تو مودودین صاحب بلاتے ہیں، بھائی فلاں طالب علم کو بلا کے لاؤ، پھر وہ قرات پڑھتا ہے. تو ذرا ٹٹولے اندر کہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہوتا ہے نا، مدرسے میں بعض مرتبہ باری ہوتی ہے طلباء کی نماز پڑھانے کی، فجر میں نمبر آ رہا ہے 3-4 دن کے بعد، تو آدمی مصلی پر چڑھنے سے پہلے صبح کس کے لیے نماز پڑھاؤں گا؟ یہ کس کے لیے پڑھاؤں گا؟ جتنوں نے میرے سے پہلے پڑھائی ہے ان سے اچھا پڑھانے کے لیے پڑھا رہا ہوں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں؟ نماز کی سلام پھیر کر بھی آدمی ذرا سوچے گا کس کے لیے پڑھائی. اخلاص کی مشق ہوگی اس سے. اللہ کے لیے کوئی حرج نہیں، بہت زیادہ پکڑ کے لانے کی ضرورت نہیں، بس خالی آدمی نیت کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور عمل کے بعد آدمی نے ٹٹولا، اگر گڑبڑ لگ رہی تو فوراً کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، میں نے تو تیرے لیے عمل کی نیت کی تھی. مشکل نہیں ہے اخلاص پیدا کرنا. یہ کوئی ہمالیہ کے اوپر کی چوٹی پر کوئی برف کے اندر اگنے والی چیز نہیں اخلاص کے پیدا نہ ہو. یہ ہرن کی ناف میں سے نکال کے نہیں لانے کا اخلاص. بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے کہ آدمی عمل سے پہلے نیت کرے کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، اور عمل کے اخیر میں سوچے آدمی. اگر نیت میں گڑبڑ تو پتہ چل جاتا ہے، نیت میں گڑبڑ ہوئی ہے تو پتہ چل جاتا ہے آدمی کو، خود کو، دوسرے کو پتہ نہیں چلے. اور دوسرے کی نیت کا ہم کو پتہ نہیں چلتا، وہ ہم بہت جلدی پتہ کر لاتے ہیں، حالانکہ وہ مشکل کام ہے. وہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم دوسرے کی نیت کا پتہ کر لاوے کو کیوں کام کر رہے ہیں. لیکن اپنی اخلاص کو ہم خود چیک کر سکتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے اندر سے پتہ چل جائے. آخر میں پھر آدمی نے توبہ کر لے کہ اللہ معاف کر دے، میں نے تو تیرے لیے کام شروع کیا تھا لیکن نیت دوسری طرف جا رہی ہے.
کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے اخلاص عطا فرما۔ چھٹی مشق یہ ہے اس کام میں کہ جان اور مال ہماری نہیں، امانت۔ ابھی تو ہم جمعہ کو جہاں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، چھٹیوں میں اپنی مرضی سے استعمال کر لیتے ہیں۔ جو پیسے ہمارے پاس آئے ہم مالک بن چکے ہیں، وہ مجازی ملکیت ہیں۔ کیسی ہیں؟ بولو نا بھائی، اگر حقیقی ہوتی تو مرنے کے بعد پیسے ساتھ میں بھیجتے نا، بولو نا۔ لیکن کس کے ہو جاتے ہیں پیسے؟ کس کے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اللہ نے وارثوں کو دیے ہیں۔ کس نے دیے؟ وارثوں کی تقسیم میراث کس نے کی ہے؟ بولو نا۔ جو اللہ نے کہ اس حساب سے کرنا ہے کہ بھائی اس کو روپیہ دو، اس کو آٹھانا دو، وہ کس نے بتایا؟ تو اس کے تھے اس لیے اس نے بتایا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو ہمارا نہیں، ہم تو مجازی ملکیت، اللہ نے ہم کو مجازی مالک بنایا، اپنی ذات کا بھی اور مال کا بھی ہمارا نہیں ہے۔ جان بھی ہماری نہیں، مال بھی ہمارا، وقت بھی ہمارا نہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جان مال کے بارے میں ہم لوگ دھوکے میں ہیں کہ ہمارا ہے۔ اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنی جان اور مال کے دھوکے سے نکل جائے، ہمارا نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت۔ تو اس پر چھٹے نمبر پر اس کی مشق کرنی ہے کہ ہم بھی نکل جاوے اس۔ تو اب چاروں جمعرات ہمارے ہیں، کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے استعمال کے لیے دیے ہیں، بھائی 2 جمعرات چلو بھائی کپڑے دھو لو، کوئی ضروری کام ہے کر لو، لیکن 2 جمعرات تو مشق کرنے کے لیے، باقی چاروں اللہ کے ہیں کہ 2 جمعرات 24 گھنٹے لگا دیں گے، اللہ کے کام میں جائیں گے، خود ایمان بنائیں گے، اخلاق بنائیں گے، علم کا شوق پیدا کریں گے، اخلاص پیدا کریں گے، اور جان مال راہ خدا میں لگانے کا جذبہ بنائیں گے، اور اسی کی دوسروں کو دعوت دیں گے۔ دعوت جو ہے، دعوت یہ متعدی ہے، دعوت دینے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور سامنے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ پھر انہی 6 نمبروں پر محنت کی، دوسروں کو دعوت، اپنے اوپر محنت کرتے جائیں گے، اپنے اوپر محنت کرتے جائیں گے، دوسروں کو اس کی دعوت۔ مدرسے میں رہنے کے زمانے میں جیسے آپ حضرات سن رہے ہیں کل سے کارگزاری میں بھی کہ روزانہ کا مشورہ، تو یہ مشورہ مشورے کے لیے نہیں ہے، مشورہ اس کے لیے ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت کرنے والے بن جائے، اس کو سوچنا ہے۔ روزانہ جو 10 منٹ آپ کو فارغ کرنے کو کہا، وہ اس کے لیے 10 منٹ کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ روزانہ ہم جا کر 10 منٹ ایمان کی، نماز کی، علم و ذکر کی، اکرام مسلم کی، اخلاص نیت کی، اور تفریغ وقت دعوت اللہ کی، ہم دوسروں کو اس نیت سے بات کریں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے، یہ اس کے تعدی ہونے کی وجہ سے، متعدی ہونے کی وجہ سے اس کا اثر دوسروں پر پڑے گا، ورنہ اصل جو کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے اندر لانے کی۔ یہ بات بہت بنیادی ہے۔